یہ کہانی ہے گاؤں میں رہنے والے ایک غریب کسان کی، جو کہ ایک چھوٹے سے گھر میں اپنی بوڑھی ماں اور اپنی ایک نوجوان بیٹی سارا کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ کھیتوں میں دن رات محنت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اتنے پیسے نہیں جمع کر پاتا کہ وہ اپنی جوان بیٹی سارا کی شادی کے لیے جہیز اکٹھا کر سکے، جس کی وجہ سے اس کی بوڑھی ماں اور رحمت بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ رحمت بیٹا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہے تو کل نہیں ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں کہ میں جیتے جی اپنی پوتی سارا کی شادی کر ہی جاؤں۔ ماں، آپ تو جانتی ہی ہیں کہ میں کھیتوں میں دن رات محنت کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہو پا رہے کہ میں اپنی بیٹی سارا کی شادی کے لیے جہیز اکٹھا کر سکوں۔ ماں، آپ یہ بتائیں کہ میں محنت نہیں کرتا کیا؟ ارے بابا جان، آپ فکر مت ہو، کوئی بات نہیں، ایک نہ ایک دن آپ کے پاس اتنے پیسے ضرور آ جائیں گے کہ آپ میری شادی خوشی خوشی کریں گے، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ مجھے اپنے بابا کی محنت پر پورا بھروسہ ہے کہ ایک نہ ایک دن میرے بابا کی محنت رنگ ضرور لے کر آئے گی۔ تم ٹھیک کہتی ہو سارا بیٹا، آپ کے بابا بہت محنت کرتے ہیں، اور مجھے بھی رحمت بیٹے کی محنت اور مشقت پر پورا بھروسہ ہے۔ ایک نہ ایک دن اس کی محنت ضرور رنگ لے آئے گی، اور وہ تمہاری شادی کے لیے اچھا جہیز اور اپنے گھر کے حالات ضرور بدلے گا۔ سارا بیٹا اور ماں جی، مجھے آپ لوگوں کی انہی باتوں سے تسلی اور حوصلہ ملتا ہے، اور مجھ میں کام کرنے کی اور زیادہ لگن اور طرب پیدا ہوتی ہے۔ آپ دونوں فکر نہ کریں، میں ایک نہ ایک دن اپنی محنت سے آپ لوگوں کے لیے خوشیاں خرید لوں گا۔ اگلی صبح رحمت اور اس کا دوست ایک دوسرے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ ارے رحمت، بہت پریشان لگ رہے ہو، سب خیر تو ہے نا؟ تم اتنا پریشان تو کبھی بھی نہیں ہوئے۔ ارے علی، کیا بتاؤں کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ تم تو جانتے ہی ہو کہ محنت مزدوری کر کے میرا سارا دن گزرتا ہے، لیکن گھر کے حالات بدل ہی نہیں رہے، اور پھر گھر میں جوان بیٹی بھی تو ہے جس کی شادی کرنی ہے، جس کا جہیز جمع کرنا ہے، لیکن میں محنت کے باوجود بھی اپنی بیٹی سارا کے لیے جہیز نہیں اکٹھا کر پا رہا۔ رحمت، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کوئی بات نہیں، کوئی نہ کوئی سبب تو بن ہی جائے گا، اور بیٹیوں کے معاملے میں تو اللہ خود مدد کرتا ہے، تم کیوں فکر مند ہوتے ہو؟ ارے علی، بہت پریشانی اس لیے ہے کہ ماں بھی دن بہ دن بیمار ہوتی جاتی ہے، تو ماں کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس کے ہوتے ہوتے ہی اس کی بیٹی کی شادی کروا دوں۔ ارے رحمت، تو تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہارے پاس جو زمین ہے تم تو جانتے ہی ہو کہ وہ بہت کم ہے، اس پہ جتنی بھی محنت کر لو گے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، سوائے 2 ٹائم کی روٹی کے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچنے والا۔ ہاں، ایک مشورہ دے سکتا ہوں تمہیں، تمہارے پاس زمین کے کاغذات تو ہوں گے، تو وہ کاغذات لے کر کسی زمیندار کے پاس جاؤ اور انہیں گروی رکھوا دو، اور ان پیسوں سے اپنی زمین ٹھیکے پر، کوئی بھی زمین ٹھیکے پر لے لینا، اور پھر اس پر ہل چلانا، تو تمہیں زیادہ منافع ہوگا اور تم اپنی بیٹی کی شادی آسانی سے کر پاؤ گے۔ علی، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ایسا کرتا ہوں، میں گھر جاتا ہوں اور ماں سے وہ کاغذات لیتا ہوں اور کسی زمیندار کے پاس جاتا ہوں۔ رحمت دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ شاید اس کے دوست علی نے بہت ہی اچھا مشورہ دیا ہے، اور یہ سب بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ ماں، آپ تو جانتی ہیں کہ ہماری زمین کا ٹکڑا بہت چھوٹا ہے، بہت محنت کے باوجود میں اس پر سے اتنے پیسے نہیں کما پا رہا کہ میں اپنے گھر کے حالات بدل سکوں۔ آپ مجھے زمین کے کاغذات دے دیں، میں وہ گروی رکھوا کر زمیندار سے پیسے لے لیتا ہوں،
تاکہ میں کہیں بھی اور جگہ پر ٹھیکے پر زمین لے سکوں اور پھر اس میں اناج اگا کر اچھے سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکوں۔ اچھا بیٹا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، یہ زمین، یہ گھر، سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، تم جیسے چاہو اس کو استعمال کر سکتے ہو، لیکن بیٹا ذرا دھیان سے، آج کل فراڈ بہت زیادہ ہیں، تو تم کسی اچھے زمیندار کے پاس ہی جانا جو تمہیں بعد میں تمہارے گھر کے کاغذات واپس کر دے۔ اس طرح رحمت اپنے زمین کے کاغذات لے کر ایک زمیندار کے پاس جاتا ہے۔ زمیندار صاحب، آپ تو جانتے ہی ہیں مجھے، میں بہت محنتی کسان ہوں۔ میرے پاس زمین کا جو ٹکڑا ہے بہت چھوٹا ہے، میں اس پر محنت مزدوری تو کرتا ہوں لیکن مجھے اس کا اتنا پھل نہیں ملتا جتنا ملنا چاہیے۔ ہاں رحمت، تمہیں کون نہیں جانتا، تم بہت ہی اچھے کسان اور بہت ہی محنتی ہو، کیا لینے آئے ہو میرے پاس؟ ارے زمیندار صاحب، میں چاہتا ہوں آپ مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیں تاکہ میں ان پیسوں سے کہیں زمین ٹھیکے پر لے سکوں اور اپنے گھر کے حالات بدل سکوں۔ ارے رحمت، اتنے مہنگائی کے دور میں کون کسی کو بھلا ایسے ہی پیسے ادھار دے دیتا ہے؟ مہنگائی تو بہت زیادہ ہے، تو اس مہنگائی کے دور میں کوئی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ تم بتاؤ، میں تمہیں پیسے ادھار بھی دوں تو کیوں دوں؟ تم میرے کیا لگتے ہو؟ میں تم پر کیسے بھروسہ کر لوں کہ تم ادھار لیے پیسے واپس کر دو گے؟ زمیندار صاحب، آپ فکر مت کریں، میں اپنی محنت سے آپ کے پیسے واپس کر جاؤں گا۔ نہیں رحمت، ایسے کام نہیں چلے گا، تم ایسا کرو کہ اپنی کوئی بھی چیز جو بہت قیمتی ہو، جو میرے پیسوں کے برابر ہو، وہ چیز مجھے گروی دے دو، تو پھر میں تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ادھار رقم دے دوں گا، جتنی تم کہو گے میں اتنی ہی رقم تمہیں ادھار دے دوں گا۔ جی زمیندار صاحب، میں اپنے گھر کے اور اپنی زمین کے کاغذات آپ کے پاس رکھ کر ہی آپ سے ادھار پیسے لینے آیا ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ آپ مجھے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دیں گے، اس لیے میں کاغذات ساتھ لے کر آیا ہوں۔ آپ برائے مہربانی یہ کاغذات رکھ لے اور مجھے پیسے ادھار دے دے۔ زمیندار خوشی خوشی پیسے رحمت کو دے دیتا ہے۔ رحمت وہ پیسے لے کر ایک زمین ٹھیکے پر لیتا ہے جس پر وہ دن رات محنت کرتا ہے۔ ماں، میں زمیندار سے پیسے لے کر زمین خریدی جس پہ اچھا دانہ اگا دیا ہے، بس آپ دعا کریں کہ میری محنت رنگ لے آئے۔ ہاں بیٹا، میری ساری دعائیں تمہارے لیے ہی تو ہے۔ میں بھی آپ کے لیے دن رات دعائیں کرتی ہوں کہ آپ کی محنت کا صلہ آپ کو ضرور مل جائے۔ ماں اور میری بیٹی سارا، آپ دونوں کی دعاؤں کی بدولت ہی تو مجھے اتنے اچھے پیسے مل گئے، چاہے ادھار ہی صحیح، لیکن میں اب اس پر خوب محنت کروں گا اور مجھے تم لوگوں کی دعاؤں پر اور اللہ پر پورا بھروسہ ہے کہ مجھے میری محنت کا صلہ ضرور ملے گا۔ ایسے ہی دن گزر جاتے ہیں۔ رحمت اپنی زمین پر جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ جو اس نے بیج اگائے تھے اسے بہت ہی زیادہ اچھی فصل تیار ہوئی ہے۔ وہ اپنے دوست سے کہتا ہے، دیکھو علی، میری محنت رنگ لے آئی ہے، آج ہر طرف مجھے ہریالی ہی ہریالی اور مجھے اپنا فیوچر بہت ہی زیادہ برائٹ نظر آ رہا ہے۔ ہاں رحمت، ایسا ہی ہے، تمہاری محنت سے کا صلہ تمہیں ضرور ملے گا۔ رحمت یہ کہہ کر گھر واپس چلا جاتا ہے اور علی، جو کہ اس کی کامیابی سے بہت ہی زیادہ جیلس ہو رہا تھا کہ رحمت کو اتنی جلدی اتنی بڑی کامیابی کیسے مل گئی، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے تمام فصل برباد کر دے۔ وہ ایسا سوچ ہی رہا ہوتا ہے اور اس کی فصل برباد کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ ادھر سے زمیندار آ جاتا ہے۔ علی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ رحمت کی زمین پر تیل چھڑک کر تم اس کو آگ کیوں لگانا چاہتے ہو؟ وہ نہیں ذمہ دار صاحب، میں تو نہیں ایسا کر رہا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ علی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے ہی دوست کی پیٹھ میں چھرا گھونٹ رہے ہو،
تمہیں تو شرم آنی چاہیے اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے دوست نے جو بیج اگایا تھا اس سے اچھی فصل تیار ہوئی ہے، اس کی بجائے تم نے اس کو ہی برباد کرنے کا سوچ رہے ہو۔ زمیندار صاحب مجھے معاف کر دیں، معافی تو جا کر اپنے دوست سے مانگو جس کے پیٹھ پیچھے تم یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ زمیندار علی کو رحمت کے پاس لے آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کیسے اس کا دوست اس کی تمام فصل کو برباد کرنے جا رہا تھا۔ اگر ٹائم پر زمیندار نہ آتا تو اس کی ساری محنت برباد ہو جانی تھی۔ رحمت مجھے معاف کر دو، مجھ سے تمہاری کامیابی برداشت نہیں ہو رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا میں تمہاری ساری فصل برباد کر دوں تاکہ تم پھر سے وہی محنتی کسان بن کر رہ جاؤ۔ علی میں نے تمہیں معاف کیا اور چلے جاؤ یہاں سے اور دوبارہ مجھے کبھی اپنی شکل مت دکھانا۔ ایسے دوست کا کیا فائدہ جو کہ مشکل وقت میں ساتھ نہ کھڑا ہو اور اچھا وقت برداشت نہ کر سکے۔ علی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رحمت زمیندار کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ رحمت ایسی بات نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ خدا تمہاری محنت کو ضائع کر دیتا؟ خدا نے تمہاری محنت کا پھل تمہیں دیا ہے، تو جن نیت اچھی ہو اور حوصلے بلند ہو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ رحمت زمیندار کے پیسے بھی واپس کر دیتا ہے اور شہر میں ایک اچھا سا گھر لیتا ہے جہاں اپنی ماں اور اپنی بیٹی کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگ جاتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں اپنی بہن کی شادی بھی کر دیتا ہے۔ تو فرینڈز، محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔